بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑئی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیا۔ پہلے وہ کوڑھی کے مریض کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال اور یہ بلا جاتی رہے، اور جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، وہ اسی وقت صحیح ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ سے۔ پس اس فرشتے نے ایک اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھی طرح نکل آئے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس کی وجہ سے مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً وہ ٹھیک ہو گیا، اچھے بال اس کے نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گائے دے دی گئی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ تو اس اندھے نے کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ کو درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکری۔ بس فرشتے نے اس اندھے کو ایک بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے سے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے سارا جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھئی کے مریض کے پاس آیا اور کہا، ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان چک گیا، یعنی کہ ختم ہو گیا، میں نے کھا لیا، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرا۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی ہے، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو وہ بولا، یہاں سے چل دور رہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھئی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو وہ مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے میرے باپ دادا کے وقت سے چلا آیا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے جواباً کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو بھی ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض۔ تو ڈیئر ویورز، خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمتیں ان سے چھین لی گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و بامراد ہوا۔
اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔